یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ ہم انسان اپنی زندگی کے سب سے بڑے اور شاندار کرشموں کو کتنی آسانی سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی بالکل، ہم انہیں بالکل ہی معمولی کی بات سمجھ لیتے ہیں۔ مطلب میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم سب کسی نہ کسی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں نا، اور ہمارے ارد گرد ایک بہت ہی زبردست قسم کا کائناتی سطح کا نظام چل رہا ہوتا ہے جسے ہم بس بالکل ہی معمولی سمجھتے ہیں۔ جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ بالکل۔ اب تصور کریں کہ کوئی شخص سنیما میں ایک بہت ہی زبردست سی فلم دیکھ رہا ہو، اس فلم میں پیچھے چلنے والا جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے نا، وہ اتنا کمال کا ہو کہ وہ اس شخص کے جذبات کو مکمل طور پر کنٹرول کر رہا ہو۔ یعنی اسے رلا رہا ہو یا ہنسا رہا ہو۔ ہاں بالکل، اسے رلا رہا ہو، ہنسا رہا ہو، لیکن حیرت انگیز طور پر اس دیکھنے والے کا دھیان اس میوزک پر کبھی جاتا ہی نہیں۔ وہ بس اسکرین پر چلنے والے مناظر میں گم رہتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی عام انسانی رویہ ہے۔ ہم اسکرین پر ہونے والے ایکشن کو تو فوراً دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس پوری فضا کو بنانے والا جو خاموش عنصر ہوتا ہے نا، وہ اکثر ہماری توجہ سے بالکل اوجھل رہتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر ہم اپنی اس حقیقی زندگی کی طرف دیکھیں تو دن اور رات کا آنا جانا بھی بالکل اسی بیک گراؤنڈ میوزک کی طرح ہی ہے۔ 100% درست بات ہے۔ یہ ایک ایسا تسلسل ہے جس پر ہم میں سے اکثر کا تو دھیان ہی نہیں جاتا۔ ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ اچھا بھئی اندھیرا ہو گیا تو سو جائیں، اور روشنی ہو گئی تو بس اپنے کام پر نکل جائیں۔ ہم اسے ایک روٹین سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے۔ بالکل۔ لیکن آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم جس مواد پر بات کرنے جا رہے ہیں نا، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی پس منظر یا خود بخود چلنے والا نظام نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ بہت گہرا موضوع ہے۔ آج کی ہماری اس تفصیلی گفتگو کا موضوع ہے دن اور رات کی الہی ہم آہنگی، اور ہمارے پاس جو بنیادی ماخذ ہے آج، وہ قرآن پاک کی سورت نمبر 10 یعنی سورہ یونس کی آیت نمبر 67 ہے۔ بے شک۔ ان کو سمجھنا ہے، اور خاص طور پر اس بات کی تہہ تک پہنچنا ہے کہ اس نظام میں جو نشانیاں ہیں وہ دراصل کن لوگوں کے لیے بتائی گئی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع ہمارے روزمرہ کے جو رویے ہیں نا، ان پر ایک بہت گہرا سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، عام طور پر جب دن اور رات کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارا ذہن سیدھا وقت گزرنے کے ایک پیمانے کی طرف جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ بس 24 گھنٹے گزر گئے، کیلنڈر کی ایک اور تاریخ بدل گئی۔ ہاں، یا ایک اور دن کم ہو گیا ہماری زندگی کا۔ بالکل، بس ایک میکینیکل سا عمل لگتا ہے ہمیں۔ لیکن جس مواد کا ہم آج تجزیہ کر رہے ہیں وہ ہمیں ایک بالکل مختلف زاویہ دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ محض وقت کا گزرنا تو ہے ہی نہیں۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی نفسیاتی، جسمانی اور روحانی ضروریات کا ایک مکمل اور انتہائی محتاط کائناتی ڈیزائن ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ روشنی کا آنا اور پھر اندھیرے کا چھا جانا کوئی کائناتی حادثہ نہیں ہے۔ ارے واہ! بلکہ یہ ایک ایسا مربوط نظام ہے جس میں انسان کی بقا کا ایک بہت بڑا توازن چھپا ہوا ہے۔ چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں، ایک ایک کر کے ان دونوں پہلوؤں کو دیکھتے ہیں تاکہ بات زیادہ واضح ہو۔ سب سے پہلے ہم اس دورانی کی بات کرتے ہیں جو ہمیں آرام فراہم کرتا ہے، یعنی رات کا وقت۔ جی، رات کا حصہ بہت اہم ہے۔ ہمارے مواد میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ بالکل۔ اگر میں اسے آج کے اس جدید دور کی ایک تمثیل سے سمجھانے کی کوشش کروں نا، تو رات ہمارے ذہن اور جسم کے لیے بالکل ایک سمارٹ فون کے ریسیٹ بٹن یا چارجر کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ فون کی بیٹری والی تشبیہ واقعی بہت برمحل ہے، خاص طور پر آج کل کے لائف سٹائل کو دیکھتے ہوئے تو بہت ہی فٹ بیٹھتی ہے۔ ہاں نا، ذرا اس پر غور کریں۔ جب انسان صبح سو کے اٹھتا ہے تو اس کے جسم اور دماغ کی بیٹری تقریباً 100% ہوتی ہے، پھر سارا دن کام ہوتا ہے، دفتر کی میٹنگز، ٹریفک کا شور اور بہت کچھ۔ بالکل مختلف فیصلے کرنے کا دباؤ ہوتا ہے، جذباتی اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بالکل ویسے ہی کام کرتی ہیں جیسے فون میں ایک ساتھ 10 ایپس کھلی ہوئی ہوں، اور بیٹری تیزی سے گر رہی ہو۔ بالکل۔ جیسے جیسے دن گزرتا ہے ہماری اندرونی بیٹری کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور شام تک
اکثر انسان اس لال رنگ کے الرٹ پر آ جاتے ہیں جہاں بیٹری بس کوئی 5 یا 10% رہ جاتی ہے۔ اور انسان کا سسٹم سست پڑنے لگتا ہے۔ جی، اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رات محض اس بات کا نام نہیں ہے کہ سورج افق سے نیچے چلا گیا اور روشنی ختم ہو گئی، صحیح۔ بلکہ رات ایک باقاعدہ تخلیق کردہ ماحول ہے، ایک پلگ ان ہے جو ہمیں دوبارہ چارج کرنے کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ اگر یہ ریسیٹ بٹن نہ دبایا جائے نا اور ہم فون کو چارجر سے کنیکٹ نہ کریں تو اگلے دن کے لیے ہماری کوئی افادیت ہی نہیں بچتی۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے اور جس پر ہمیں واقعی رک کر سوچنا چاہیے وہ اس مواد میں استعمال ہونے والا لفظ جو آلہ ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بنایا یا مقرر کیا، اور اس کے فوراً بعد جو لفظ آیا ہے نا وہ ہے لتسکنو، جو سکون سے نکلا ہے۔ یعنی سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا؟ بالکل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات کا اندھیرا کوئی خلا یا محض روشنی کی غیر موجودگی نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس روشنی چلی گئی تو چلیں جی اندھیرا ہو گیا، نہیں، اسے باقاعدہ ایک فعال وجود کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ انسان کو ٹھہراؤ مل سکے۔ اور یہ جو سکون ہے نا، یہ صرف جسمانی تھکاوٹ دور کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اس سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ تو ہاں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سکون جسمانی سے زیادہ اعصابی یا نفسیاتی نوعیت کا ہے؟ 100%۔ اگر ہم اسے بائیولوجی یا انسانی فزیولوجی کے زاویے سے بھی دیکھیں تو رات کے وقت ہمارے جسم کا درجہ حرارت گرتا ہے۔ صحیح، کچھ مخصوص ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو دماغ کی مرمت کا کام کرتے ہیں۔ یہ پورا ایک میکانزم ہے جو خاموشی اور اندھیرے میں متحرک ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ تو واقعی ایک حیرت انگیز ڈیزائن ہے۔ اور آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ پتہ کیا ہے؟ آج ہم نے آرام کرنے کو یا کچھ نہ کرنے کو ایک قسم کی کمزوری سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ ہاں، وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں ہم اسے۔ بالکل، یہ جو ہمہ وقت مصروف رہنے والا کلچر ہے نا، جسے ہم ہسل کلچر کہتے ہیں، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھائی سونا تو وقت کا ضیاع ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہم خود کو مشین سمجھنے لگے ہیں۔ لیکن یہ مواد ہمیں ایک بالکل مختلف اور انتہائی صحت مند نظریہ دے رہا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ رک جانا اور سکون حاصل کرنا کوئی خامی یا کاہلی کی نشانی نہیں ہے، صحیح۔ بلکہ یہ اس کائناتی اور الہی ڈیزائن کا ایک لازمی اور مقصدی حصہ ہے۔ کام کرنا جتنا اہم ہے نا، کٹ آف کر کے آرام کرنا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ کائنات کا بنانے والا خود آپ کو وہ ماحول فراہم کر رہا ہے تاکہ آپ بغیر کسی احساس جرم کے رک سکیں۔ جی بالکل، بالکل بغیر کسی احساس جرم کے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جب انسان اس سکون کے دورانیے سے پوری طرح گزر لیتا ہے نا، اپنی بیٹری کو دوبارہ 100% کر لیتا ہے، تو پھر وہ اگلے مرحلے کے لیے قدرتی طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیونکہ رات کے اس گہرے ٹھہراؤ کے بعد منطقی طور پر اگلا قدم بیداری، حرکت اور عمل کا ہی ہو سکتا ہے۔ اور ہمارے مواد کا اگلا حصہ بالکل اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس میں الفاظ ہیں وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، یعنی دن کو روشن اور دکھانے والا بنایا۔ جی بالکل، اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دن کی خصوصیت کو بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ رات کی خصوصیت سے بالکل مختلف اور متحرک ہے۔ بالکل، اور دیکھیں نا کہ مواد میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ دن روشن ہے، اس کے لیے روشنی یا اجالے کا کوئی عام سا لفظ بھی تو استعمال ہو سکتا تھا نا؟ جی بالکل ہو سکتا تھا، لیکن اسے خاص طور پر بصارت کا ذریعہ یا دیکھنے کا باعث کہا گیا ہے، یعنی مبصرہ۔ اسے میں ایک اور مثال کی مدد سے دیکھتی ہوں۔ جی بتائیے۔ فرض کریں کہ کوئی انسان ایک بہت بڑے تھیٹر میں بیٹھا ہے، چاروں طرف گھپ اندھیرا ہے۔ اسے یہ تو معلوم ہے کہ اس کے سامنے ایک سٹیج موجود ہے، وہاں کچھ کرسیاں رکھی ہیں، کچھ سیٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ اندھیرے میں وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ مکمل طور پر ساکت ہے، کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، کوئی رد عمل نہیں دے سکتا۔ کیونکہ اندھیرے میں حرکت کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا نا، انسان کسی چیز سے الجھ سکتا ہے، گر سکتا ہے، وہ مجبوراً غیر فعال رہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ پھر اچانک سٹیج پر ایک بہت بڑی طاقتور سپاٹ لائٹ آن کر دی جاتی ہے، اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ہاں، اس ایک لمحے میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ روشنی کے آتے ہی ہر چیز کی تفصیل واضح ہو جاتی ہے، کیریکٹرز نظر آنے لگتے ہیں، راستے کی رکاوٹیں دکھنے لگتی ہیں، کہانی کا منظرنامہ سمجھ آنے لگتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ انسان اب عمل کے قابل ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ دن کی روشنی دراصل بالکل اس سپاٹ لائٹ کی طرح ہے جو اس دنیا کے وسیع سٹیج پر روزانہ صبح آن ہوتی ہے۔ یہ روشنی صرف منظر نہیں دکھاتی
बल्कि ये एक तरह से इंसान को पुकारती है कि अब उठो और अपना किरदार अदा करो। अगर हम इस बात को वसीतर तनाजुर में देखें ना और इन दोनों हिस्सों को जोड़ें तो हमें वो हम-आहंगी समझ आना शुरू होती है जो इस गुफ्तगू का मरकज़ है। डिवाइन हार्मनी। जी। रात का मकसद मुकम्मल तौर पर अंदरूनी सुकून और मरम्मत था, जबकि दिन का मकसद बैरूनी अमल, मुशाहिदा, हरकत और जुस्तजू है। सही। ये जो लफ्ज़ मुबसरा है, ये वाकई बहुत गहरा है। रोशनी खुद बखुद चीज़ों को ज़ाहिर करती है, उनके रंग और शक्लें नुमाया करती है, और ये कैफियत इंसान को शोरी या लाशोरी तौर पर दावत देती है कि वो बाहर निकले, देखे, परखे और अपना हिस्सा डाली इस दुनिया में। बिल्कुल, अपने रिज़्क और मकासद की तलाश करे और दुनिया के इस बड़े निज़ाम में अपना किरदार अदा करे। यानी दिन एक तरह से हमें मजबूर करता है कि हम एक्शन लें। हम छुपकर नहीं बैठ सकते जब चारों तरफ रोशनी फैलिया। जी बिल्कुल। और ये दोनों पहलू यानी रात का ठहराव और दिन की मशक्क़त, ये जब आपस में मिलते हैं ना, तभी वो परफेक्ट तवाज़ुन पैदा होता है जिसे हम इलाही हम आहंगी कह रहे हैं। सही। एक के बगैर दूसरा बिल्कुल नामुकम्मल और तबाहकुन है। जरा तसव्वुर करें, अगर दुनिया में सिर्फ रात ही रात हो तो क्या होगा? सब कुछ रुक जाएगा। बिल्कुल, हर तरह का अमल रुक जाएगा, तरक्की रुक जाएगी, जिंदगी जुमूद का शिकार हो जाएगी। और इसके बरक्स, अगर सिर्फ दिन ही दिन हो, हर वक्त वो स्पॉटलाइट ऑन रहे और काम करने का दबाव हो, तो इंसान का आसाबी निज़ाम थककर मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा। वो बर्नआउट का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल बर्नआउट हो जाएगा। ये बात बिल्कुल मंतकी लगती है। एक तरफ सुकून का चार्जर है और दूसरी तरफ बसारत और अमल का स्टेज। ये एक बेहतरीन साइकिल है जो जिंदगी को रवां दवा रखे हुए है। लेकिन क्या? तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब हम इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? क्योंकि जब मैं इस ज़ेरे बहस आयत के बिल्कुल आखिरी हिस्से को पढ़ती हूँ ना, तो मुझे एक बहुत ही अजीब, या यूं कह लें कि एक मुकम्मल गैर मुतवक्का मोड़ नजर आता है जो मुझे वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। अच्छा, आप किस मोड़ या किस तजाद की बात कर रही हैं? देखें, हमने मवाद के पहले 2 हिस्सों पर बात की। अब मवाद का आखिरी हिस्सा कहता है कि यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सुनते हैं। जी। अब मुझे यहाँ एक बात बहुत शिद्दत से खटक रही है। हमने अभी पिछले कई मिनट तक इस बात पर लंबी चौड़ी बहस की कि दिन की सबसे बड़ी और अहम खूबी ये बताई गई है कि वो बसारत देने वाला है, वो दिखाने वाला है। बिल्कुल, मुबसिरा। हाँ, हमने स्पॉटलाइट की शानदार मिसाल भी दी कि रोशनी चीज़ों को देखने के काबिल बनाती है। तो जब पिछले ही जुमले में बात देखने और मुशाहिदे की हो रही है, बसारत का जिक्र है, तो फिर आयत के आखिर में यकदम ये क्यों कह दिया गया कि निशानियां उन लोगों के लिए हैं जो सुनते हैं? ये एक बहुत अहम सवाल को जन्म देता है ना? मतलब मंतकी तसलसल तो ये कहता है कि अगर दिन दिखाने वाला है तो जुमला यूं खत्म होना चाहिए था कि निशानियां उन लोगों के लिए हैं जो देखते हैं। सही। ये अचानक देखने से सुनने पर बात क्यों शिफ्ट हो गई? क्या इस पूरे तनाजुर में सुनना देखने से कोई ज्यादा गहरा या मुख्तलिफ अमल है? ये सवाल दरअसल इस पूरे मवाद की जान है। बज़ाहिर ये एक तज़ाद लगता है, लेकिन हकीकतन ये कोई तज़ाद नहीं है, बल्कि ये इंसानी शऊर और इदराक की सबसे गहरी सतह की तरफ एक निहायत खूबसूरत इशारा है। वो कैसे? जरा समझाएं। इसे यूं समझते हैं कि आंखें जो है ना, वो बुनियादी तौर पर सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों का मुशाहिदा करती हैं। दिन की रोशनी जब अशिया पर पड़ती है तो हम रंग देखते हैं, शक्लें देखते हैं, चीज़ों की हरकत देखते हैं। ठीक है। लेकिन जो ये देखना है वो अक्सर औकात बहुत सतही, गैर इरादी और मैकेनिकल हो सकता है। गैर इरादी से आपकी क्या मुराद है? क्या हम अपनी मर्जी से नहीं देखते? देखिए, अगर आपकी आंखें खुली हैं और सामने रोशनी है, तो मंजर खुद ब खुद आपकी आंखों के पर्दे पर बनेगा ही बनेगा। आप उसे रोक नहीं सकते। हाँ, ये तो है। हम रोजाना सूरज को निकलते और गरूब होते देखते हैं। हम रोज रात को आते और दिन को चढ़ते देखते हैं। ये सब हमारे सामने हो रहा होता है और हम इसके इस कदर आदी हो चुके हैं कि हम इस ज़ाहिरी मुशाहिदे से कोई गहरा मतलब अखज़ी नहीं करते। बस एक मामूल का हिस्सा बन चुका है हमारे लिए। बिल्कुल। ये बात तो सच है। हम स्पॉटलाइट की रोशनी से बच नहीं सकते, वो हम पर पड़ती ही है। हम आदी हो चुके हैं, इसलिए इसमें कोई हैरत बाकी नहीं रही। बिल्कुल। लेकिन जब हम सुनने की बात करते हैं तो इसका ताल्लुक सिर्फ कानों के पर्दों पर आवाज की लहरें पड़ने से नहीं है।
اس مخصوص مواد کے اندر سننا دراصل اندرونی توجہ، گہرے غور و فکر اور شعور کی بیداری کی علامت ہے۔ ارے واہ! ذرا سوچئے، جب آپ کسی ہجوم میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ بہت سے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ ان سب کو سن رہے ہوتے ہیں؟ نہیں نا۔ بالکل نہیں۔ آپ صرف اسی کی بات سنتے ہیں جس کی طرف آپ پوری توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اوہ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سننا ایک ارادی اور فوکسڈ عمل ہے؟ آپ کو باقاعدہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کسی کی بات سنیں گے؟ 100% درست۔ جب آپ کسی کی بات کو واقعی غور سے سنتے ہیں نا، تو آپ صرف الفاظ کے ہجے نہیں سن رہے ہوتے، آپ ان الفاظ کے پیچھے چھپے معنی، جذبات اور ان کی انٹینشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ کائنات کا یہ جو عظیم الشان نظام ہے، یہ روزانہ ہمارے سامنے دن اور رات کا ایک حیرت انگیز منظر پیش کرتا ہے، لیکن اسے صرف آنکھوں سے دیکھ لینا قطعی کافی نہیں ہے۔ اس زبردست توازن کے پیچھے جو ایک گہری حکمت چھپی ہے، جو خالق کا ایک خاموش پیغام ہے، اسے صرف بصارت سے نہیں پکڑا جا سکتا۔ اسے دل اور دماغ کی گہرائی سے سننا پڑتا ہے، اسے محسوس کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو واقعی کمال کی تشریح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات مسلسل ہم سے کچھ کہہ رہی ہے، اور جو لوگ صرف دیکھ کر گزر جاتے ہیں وہ اس بیک گراؤنڈ میوزک کے پیچھے چھپے اصل پیغام کو بالکل مس کر دیتے ہیں۔ جی بالکل مس کر دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ واقعی کائنات کی اس خاموش زبان کو، اس نظم و ضبط کو سننے کی، یعنی اس پر غور کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں نا، نشانیاں دراصل ان کے لیے ہی ہیں۔ جی ہاں، وہی لوگ اس بات کو سمجھ پاتے ہیں کہ دن اور رات کا یہ آنا جانا محض ایک کیلنڈر بدلنے کا میکینیکل نظام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بے پناہ دانشمندی اور محبت کا ثبوت ہے۔ بے شک۔ یہ روزمرہ کا چکر انسان کو یاد دلا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، چاہے وہ دن کی بھاگ دوڑ اور حرکت کا ہو یا رات کے اندھیرے اور سکون کا، ایک خاص مقصد اور تدبیر کے تحت ہے۔ یہ بے معنی نہیں ہے۔ یہ سب جان کر احساس ہوتا ہے کہ مواد میں الفاظ کا چناؤ کتنا نپا تلا ہوتا ہے۔ یہ محض روایتی الفاظ کی ترتیب نہیں ہے، بلکہ انسانی نفسیات اور فزیولوجی کو مخاطب کرنے کا ایک نہایت نفیس اور مکمل طریقہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم آج کی اس پوری گہری اور تفصیلی گفتگو کو سمیٹیں اور اس کا خلاصہ نکالیں نا، تو ہمارے سامنے موجود یہ مواد ہمیں بنیادی طور پر دو انتہاؤں کے درمیان رہنے کا سبق دیتا ہے۔ جی، ایک طرف آرام اور ٹھہراؤ ہے، یعنی رات، اور دوسری طرف عمل اور حرکت ہے، یعنی دن۔ ان دونوں کے درمیان ایک انتہائی شاندار توازن ہی دراصل زندگی کی اصل خوبصورتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ مواد ہمیں سب سے اہم بات یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم کائنات کے اس عظیم اور پیچیدہ نظام سے واقعی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو حقیقی علم صرف ظاہری مشاہدے سے یا بس چیزوں کو سرسری نگاہ سے دیکھ لینے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم گہری توجہ اور ارادے کے ساتھ اسے سننے اور اندر اتارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس علم کی افادیت آج کے اس جدید دور میں شاید تاریخ میں پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ کس طرح؟ ہم ایک ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں ہر وقت معلومات کا ایک سیلاب آیا رہتا ہے۔ ہمارے چاروں طرف ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈیجیٹل سپاٹ لائٹ آن ہی رہتی ہے۔ ہاں، ہمارے موبائل فونز اور لیپ ٹاپس۔ بالکل، اسکرینز کی روشنی ہمیں رات کو بھی دن ہونے کا دھوکہ دیتی رہتی ہے۔ اس تیز رفتار اور پرشور دور میں ہمیں اپنے سیکھنے اور دنیا میں آگے بڑھنے کے عمل میں دن کی طرح فعال مشاہدے کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اور شاید اس سے بھی زیادہ ہمیں رات کی طرح دماغی سکون اور ان تمام معلومات کو پروسیس کرنے کے لیے ایک گہرے ٹھہراؤ کی بھی اشد ضرورت ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ماخذ ہمیں ایک بہترین ٹائم لیس سبق دیتا ہے کہ ہمیں کب اپنی دوڑ کو روکنا ہے، کب آرام کو گلے لگانا ہے تاکہ ہماری بیٹری چارج ہو سکے، اور کب پوری توانائی اور بصارت کے ساتھ آگے بڑھ کر عمل کرنا ہے۔ اگر یہ توازن ہماری زندگی سے کھو جائے تو انسان اندر سے کھوکھلا اور بیمار ہو جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اس توازن کے بغیر ہم چاہے جتنی بھی تیز دوڑ لگا لینا، ہم دراصل کہیں پہنچ نہیں پاتے، بس اپنی توانائی ضائع کرتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میں اس ساری بات کو ایک ایسے سوال پر چھوڑنا چاہتی ہوں جو ہمارے اس مواد کی گہرائی سے ہی جنم لیتا ہے اور جس پر ہم سب کو اکیلے میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ جی ضرور۔ ذرا اس بات پر سوچئے کہ اگر اس پوری کائنات کا سارا نظام دن کی روشنی میں واضح دیکھنے اور عمل کرنے
اور رات کے اندھیرے میں مکمل سکون اور ٹھہراؤ حاصل کرنے کے اس پرفیکٹ الہی توازن پر چل رہا ہے، تو کیا ہماری زندگی کی آدھی سے زیادہ الجھنیں، ذہنی دباؤ اور بیماریاں محض اس لیے پیدا نہیں ہوتی کیونکہ ہم اکثر رات کے وقت دن والے کام کرنے کی ضد کرتے ہیں؟ ہم اس عظیم کائناتی چارجر سے خود کو جان بوجھ کر ان پلگ کر کے بھاگتے رہتے ہیں، یا پھر جب نشانیاں دن کے اجالے کی طرح بالکل ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں تو ہم سچے دل سے انہیں سننے اور سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں؟ بالکل، یہ واقعی ایک بہت گہری اور سوچنے والی بات ہے۔ جی، تو اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس تفصیلی گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ جی، بہت شکریہ۔ شکریہ۔